الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن کی اگلی قسط لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ رمضان کی اہمیت، روزوں کی اہمیت، قرآن مجید کی اہمیت پر گفتگو کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک کس طرح سے ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رمضان جو سراپا رحمتوں کا ہے، سراپا برکتوں کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، یہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب ہے، زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے اترا ہے، یہ اسی مہینے میں نازل ہوا اور اس مہینے کی ایک مبارک رات میں نازل ہوا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ عظیم الشان کتاب، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور قوموں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے ان سارے عناوین پر گفتگو کی۔ رمضان المبارک جب آ رہا ہو تو ایک مومن کو اس کا استقبال کرنا چاہیے، والہانہ استقبال، خوشی کا استقبال، سرور کا استقبال، دل کی رگوں کی گہرائیوں سے یہ عزم اور اخلاص کے ساتھ استقبال کہ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ یہ رمضان ہم کو ملا۔ کتنے بندے ایسے ہیں جن کو پچھلا رمضان ملا تھا، یہ رمضان ان کو نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی ہے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے مکمل تیاری کریں گے اور اس کا استقبال کریں گے۔ استقبال رمضان پر 2 ایپیسوڈز ہم بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ اس تیسری قسط اور آخری قسط میں ہم انشاءاللہ استقبال رمضان کے سلسلے میں جو بچے ہوئے پہلو ہیں، بچے ہوئے امور ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک مومن جب رمضان المبارک کا استقبال کر رہا ہو، رمضان المبارک اس کے سامنے ہو، تو اس کے دل میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کو بڑے بڑے معرکوں میں فتح سے نوازا ہے۔ ہمارے اسلاف ان مہینوں میں سستی اور کاہلی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان مہینوں میں انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ سب سے بڑا معرکہ معرکۃ بدر الکبریٰ ہے۔ 7 رمضان کو جو اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑی لڑائی ہوئی وہ بدر کی لڑائی ہے۔ ایک طرف 313 تھے نفوس قدسیہ اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار۔ مسلمانوں کے پاس واجبی قسم کی سہولیات، واجبی قسم کی چیزیں تھیں، جبکہ لشکر جرار کے پاس سارے وسائل و ذرائع سے وہ لیس تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بدر کے میدان میں وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے، آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمان اور اللہ کے نیک بندے وسائل و ذرائع ہی سے نہیں لڑتے۔ اصل چیز یہ نہیں ہوتی ان کے نزدیک، بلکہ اصل چیز ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اصل چیز اسلام کی طاقت ہوتی ہے، اصل چیز اخلاص کی طاقت ہوتی ہے، اصل چیز یقین کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں جب والہانہ انداز سے بندہ نکلتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک، ہمارا شعار یہ ہے جو تجھے بہت پسند ہے کہ
کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادات، میرا مرنا جینا سب میرے رب کے لیے ہے، اس جذبے کے تحت وہ میدان میں آتے ہیں، مارکا پھر سر ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے میں جو کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا تھا اور سارے وسائل و ذرائع جو آپ کے بس میں تھے وہ سب کر کے لے آئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں جھک گیا، سجدے میں چلے گئے آپ، اور اللہ رب العزت سے دعا فرماتے تھے بار بار۔ آپ کے پہلو مبارک سے چادر ڈھلک جایا کرتی تھی، اور کیا رتبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ آپ کی چادر درست فرماتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا، فتح انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ خیر کہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان دعا فرمائی تھی کہ بار الہ، اگر تو نے آج مدد نہیں کی اس سرزمین پر ان مٹھی بھر مسلمانوں کی، مومنین کی، تو رہتی دنیا تک اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ رب العزت نے فتح عنایت فرمائی، اسی مہینے میں ہوا فتح مکہ، اسی مہینے میں ہوا ہے۔ مسلمانوں کو مکہ فتح تحفے کے طور پر ملا، نعمت کے طور پر ملا، اللہ تعالیٰ کے اکرام اور انعام کے طور پر ملا۔ کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ مکہ جس نے اپنے نبی کو نکالا، اور وہ نبی اور وہ صحابہ جس قسم پرسی کے عالم میں نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے وقت کافی دل گرفتہ تھے۔ آپ فرماتے تھے اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، میں نہیں نکلتا اگر یہ مکہ کے لوگ مجھے نہ نکالتے۔ میرا بچپن تیرے درمیان گزرا ہے، میری جوانی تیرے درمیان گزری ہے، اگر یہ مجھ کو نہ نکالتے تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بہتر نہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک پیدا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ ایک دن جو قسم پرسی کے عالم میں نکل رہے ہیں فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے جو شخص اپنے گھر میں گھس کر کے دروازہ بند کر لے مامون، جو شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے مامون، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے مامون۔ سارے لوگ اکٹھا تھے، آپ نے سارے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں کرنے والا ہوں، سبوں نے آپ کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب آزاد ہو، آپ جاؤ، کوئی مواخذہ تمہارے اوپر نہیں۔ فتح مکہ اسی مہینے میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت فاتحانہ داخل ہوئی مکہ شریف میں۔ یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کاہلی کا مہینہ نہیں ہے، یہ صرف کھانے پینے اور وقت گزار دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس مہینے میں محنتیں کی ہیں، مجاہدہ کیا ہے، جہاد کیا ہے، لڑائیاں لڑی ہیں، دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ جب رمضان المبارک ہمارے سامنے ہو تو ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم پورے طریقے سے الرٹ رہیں گے، مستعد رہیں گے، اور اس مہینے سے پورا استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اسلاف نے کتنی جافشانیاں اس مہینے میں کیں، اور ہمارا حال کیا ہے، اس کا جائزہ لیں گے، اس کا استحضار رکھتے ہوئے رمضان المبارک کا ہم ویلکم کریں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ بہت ساری فتوحات اس مہینے میں ہوئی ہیں، اسلاف نے بڑی ساری محنتیں کی ہیں اس مہینے میں، کوششیں اس مہینے میں کی ہیں۔ ایک بڑا مارکہ ہے فتح عموریہ، اسی مہینے میں ہوا۔ فتح اندلس اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو ہمیشہ مصروف عمل رکھتے تھے۔ ایک مارکہ آیا، دوسرا مارکہ، دوسرا آیا، پھر تیسرا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم کافی تھکے ہوئے ہیں مارکوں سے، آگے رمضان بھی آ رہا ہے، آپ ذرا اس مارکے کو کم کر دیجئے، سرگرمیاں کچھ کم ہو جائیں، تھوڑا دم لے لیں، پھر آگے ہم چلیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان جملہ کہا تھا، اس کو بھی سامنے رکھیے، استقبال رمضان کے موقع پر مہمیز ملے گا۔ انہوں نے کہا تھا ان العمر قصیر والعمل غیر مامون، عمر بہت تھوڑی ہے اور جو امید ہے وہ غیر معمول ہے۔ یہ جو ہماری امیدیں ہیں، جو ہم امید وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے اگر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی تو یہ امیدوں میں پانی پھر سکتا ہے۔ والسماح للمغتصبین بالبقاء فی الارض الاسلامیہ یوما واحدا مع القدرہ، اور جو غاصب ہیں اسلامی زمینوں کے، مسلمانوں کی زمینوں کے، اس کے مملکت کے حصے کے جو غاصبین ہیں، یعنی نصارہ اور یہود و نصارہ، کہا کہ ان غاصبین کو ایک دن کی بھی مہلت دینا میرے نزدیک جائز نہیں ہے،
جبکہ ہم اس حال میں ہوں کہ ہم قدرت رکھتے ہوں کہ ان کا دفاع کر سکیں، ان کو اس زمین سے نکال سکیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے سستی دکھائی تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے بھی ہم جواب دیں۔ ہم ذمہ دار ہیں امام اللہ و امام الناس، ہم ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں امام اللہ و امام الناس، لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی جواب دیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ یہ سارے واقعات اور ساری چیزیں ہم کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ رمضان کے استقبال سے پہلے ہمارے اندر جوش ہو، ہمارے اندر جذبہ ہو، ہم رمضان المبارک کو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ منائیں، اس کا استقبال کریں، یہ اس کا حق ہے۔ پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ استقبال رمضان کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا بھی کریں۔ بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے دعا۔ بار الہ ہمیں توفیق دے، قدرت دے، صلاحیت دے، مواقع کو استعمال کرنے کا ملکہ دے کہ ہم رمضان سے پورا پورا استفادہ کر سکیں، روزوں سے پورا پورا استفادہ کر سکیں، قرآن مجید سے پورا پورا استفادہ کر سکیں، اور جب رمضان شروع ہو جائے تو اپنا شیوا ہم بنا لیں، ذکر و اذکار اور دعا کا شیوا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کثرت سے دعا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم دعا کرو، چاہے تمہارے جوتے کا فیتا کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت عزیز رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی بڑی ساری چیزیں مانگے۔ کیوں؟ دعا قبول کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ دنیا میں اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے رب کائنات کے علاوہ جو دعائیں سنتی ہو، انسان کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کی پریشانیاں دور کر سکتی ہے، اس کی دعائیں قبول کر سکتی ہو۔ اللہ رب العزت سے والہانہ مانگیں، اور پورے رمضان اپنا شیڈول ایسا بنائیں کہ اس میں ہم اذکار اور دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنے کا اپنا معمول بنائیں، اور ہماری زبان کبھی خالی نہ ہو۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر ہم نے اس کا استحضار رکھا تو مجھے قوی امید ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا رمضان بہتر ہوگا، ہمارے روزے بہتر ہوں گے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق مزید استوار ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے جو نتائج ہماری زندگی میں اور ہماری سیرت میں آئیں گے وہ غیر معمولی ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ استقبال رمضان پر گفتگو چل رہی ہے۔ مومن کا کردار استقبال رمضان کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے، ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ہم تمام وہ کیا امور ہیں اور وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کا لحاظ ہم کو استقبال رمضان کے سلسلے میں رکھنا چاہیے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اہم چیز جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمیں یہ اندازہ ہو، ہمیں یہ معلوم ہو، ہمیں یہ استحضار ہو، یہ رمضان تطہیر قلوب کا ذریعہ ہے، یہ رمضان تصفیت النفوس کا ذریعہ ہے، یہ رمضان تزکیہ نفس کے لیے ہے، اور جو نفوس ہیں، جو دل ہے، جو ہماری شخصیت ہے، اس کو اعلیٰ منازل تک لے جانے والی چیز رمضان ہے۔ قلب الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی اس حال میں کبھی اس حال میں، جسمانی اعتبار سے بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے، خون لیتا ہے اور خون پھینکتا ہے، ہمیشہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی دل کبھی خوش رہتا ہے، کبھی غمگین رہتا ہے، کبھی اس طرف ذہن جاتا ہے، کبھی اس طرف۔ اسی لیے اس کا نام قلب پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دل تو صحرا میں پرندے کے پر کی طرح ہے جسے ہوائیں ادھر سے ادھر موڑتی رہتی ہیں، جب تک اللہ رب العزت کا نظر کرم نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، یہ دل ایمان پر، یقین پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر جم نہیں سکتا۔ یہ رمضان المبارک تزکیہ قلب کا غیر معمولی ذریعہ ہے۔ قلب سلیم ہم بنا لیں اپنے دل کو، قلب منیب اپنے دل کو بنا لیں۔ بیمار دل کسی کام کا نہیں،
دل کے اندر خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، اللہ رب العزت کے لیے محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو، دل کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہو. اگر یہ ساری چیزیں دل میں نہیں ہے تو دل نہیں ہے، پتھر ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پھر ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ بار الہ ہمیں دل دے دے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایک ایسے دل سے جو ڈرے نہیں، جس میں خشیت نہ ہو، جس میں تیرا خوف نہ ہو. ہمارا دل 12 مہینے کیا تھا، رمضان آنے والا ہے، اپنے دل کے اندر نرمی ہم پیدا کریں، اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کریں، اس کے لیے ہم تیاری کریں. یہ رمضان المبارک دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کو موم کرنے کے لیے، خوف الہی کے لیے، خشیت الہی کے لیے بہت ہی سازگار ہے. پہلے سے ہم اپنا موڈ بنائیں، پہلے سے ہم منصوبہ بندی کریں. یہ رمضان نفس کے ضبط کا مہینہ ہے، ضبط نفس. شتر بے مہار ہمارے پاس ہے، ایک اڑیل گھوڑا ہے ہمارے جسم کے اندر جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بہکاتا رہتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا. نفس تو برائیوں کو حکم دینے والا ہے. آدمی برائیاں کر لیتا ہے تو نفس ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ. اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے ہمیں، جو اللہ رب العزت کے فیصلوں پر، اس کی اطاعت پر، اس کے دین پر جم جائے، مطمئن ہو جائے. اور پھر وہ اسٹیج آئے کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف تو پلٹ جا اس حال میں کہ تو راضی اپنے رب سے اور تیرا رب راضی تجھ سے. میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ نفس مطمئنہ بنانے کی ایک دلچسپی، ایک ہوک، ایک تڑپ ہمارے اندر ہو کہ کاش کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے. یہ رمضان المبارک ضبط نفس کا مہینہ ہے. پہلے سے استقبال کیجئے رمضان کا کہ انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں ہم یہ کوشش کریں گے، ہماری یہ محنت ہوگی، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہوگی کہ یہ رمضان ہمارا نفس مطمئنہ ہمیں بنا دے. اس کے لیے ہم تیار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے نفس کے سلسلے میں، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو آسودہ ہی نہ ہو، یکسو ہی نہیں ہوتا، آسودہ ہی نہیں ہوتا، مالداری اس کے اندر نہیں آتی، پریشان رہتا ہمیشہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو اگر ایک وادی سونا مل جائے تو دوسری وادی سونا کے چکر میں رہے گا، کبھی بھی اس کا نفس مطمئن نہیں ہو سکتا، آسودہ نہیں ہو سکتا. یہ حرص و ہوس، یہ ساری چیزیں اس کو پریشان کیے رہتی ہیں، اور اس کا پیٹ تو صرف بھریں گی مٹی، الا التراب. جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو آسودہ ہو جاتا ہے، جب تک زندہ ہے آسودہ نہیں ہوتا. یہ رمضان کنٹرول کرنے کی عظیم الشان چیز ہے. تو استقبال رمضان کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ نفس کے تطہیر اور نفوس کے تزکیہ اور ضبط نفس، اس کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے یہ رمضان اور یہ روزہ اور قرآن مجید پورا کا پورا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی فکر کرنا، توفیق الہی مانگنا. یہ رمضان ذری موقع ہے. استقبال رمضان کا پروگرام اس انداز سے ہمیں اپنانا چاہیے کہ یہ کام بہتر انداز سے ہو سکے. استقبال رمضان کا ایک اور بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے منصوبہ بندی کریں، مائکرو پلاننگ کریں. سحری ہم کھائیں گے، سحری کے بعد ہم کیا کریں گے؟ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار ہمارا ہوگا، پھر اس کے بعد قرآن مجید سے ہمارا شغف ہوگا، علمی مجالس اور مذاکرے اس میں ہماری شرکت ہوگی. مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کے بندوں کے ہم کام آئیں گے. ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام آدمی کرے گا، اس لیے بھی آرام کرنا چاہیے کہ پھر قیام لیل کے لیے آدمی کو اٹھنا ہے، اس کے لیے ذہن تازہ ہو سکے. عصر کے بعد ذکر و اذکار ہے، تلاوت کلام پاک ہے. پھر مغرب کے بعد، افطار کے بعد آپ دیکھیں کہ تراویح کی تیاری ہے، اور اس کے بعد آپ تراویح آپ پڑھیں. اور اگر اللہ رب العزت توفیق دے، مناسب بھی بات ہے کہ ہم آخری پہر میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں، زیادہ مناسب یہی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو شیڈول ہے، جو آپ کے اوقات ہیں، یہ کم پڑ جا رہے ہیں. پہلے سے منصوبہ بندی، لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس رہے، نظام الاوقات پہلے سے بنا ہوا ہو. یہ رمضان سے پہلے استقبال کے حوالے سے یہ بات، قیلولہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر سارے ہی دنیا کے علماء کا اتفاق ہے. لیکن جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے قیلولہ ضروری. تہجد کے لیے قیلولہ آدمی کو طاقت دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ وہ قیلولہ میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے گھر کے سامنے مستحقین موجود تھے. ان کا لڑکا آیا، انہوں نے اپنے بچے کی اسی انداز سے تربیت کی تھی. لڑکا آیا اور اس نے کہا ابا جان
اللہ رب العزت کے ہاتھ کیا جواب دیں گے؟ کیا بن پڑے گا آپ سے کہ حاجت مند ضرورت مند گھر کے باہر کھڑے ہیں اور آپ آرام کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ان کی سننا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے، تربیت خود کی تھی بچے کی، اس لیے بچہ بول رہا تھا ایسا، کہا بیٹے جس میری سواری ہے میں اس کو تھکا کر کے سفر کرنا نہیں چاہتا۔ میں اگر ابھی لوگوں کی باتیں سنوں گا، اس مسائل کو حل کروں گا تو شاید 2-4 آدمیوں میں ڈھیر ہو جاؤں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو توانا کر کے کروں گا تو پھر نشاط کے ساتھ میں 10 آدمی 20 آدمی 25 آدمیوں کو نپٹاؤں گا۔ تو تہجد غیر معمولی چیز ہے، آدمی وہاں نشاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو سکے، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قیل اللہ کا انتظام بھی تھوڑا سا آدمی رکھے، بہت لمبا نہیں، اور پورے جو رمضان ہے اس کی منصوبہ بندی کریے، استقبال رمضان میں آتا ہے۔ ایک اور نکتہ ہے جو میں اس موقع پر کہوں گا وہ یہ کہ استقبال رمضان کے بہت سارے پروگرام ہمارے مردوں کے درمیان کرنے چاہیے، عورتوں کے درمیان کرنا چاہیے، بچوں کے درمیان کرنا چاہیے۔ بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری انجمنیں، بہت ساری جماعتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم کو جہاں تک شعور ہو ہم اپنے گھر میں استقبال رمضان کے کچھ اویئرنیس کے، کچھ بیداری کے پروگرام کریں، کچھ اپنے سماج اور محلے میں کریں، کچھ اپنی مسجد میں کریں، اور عام مسلمان ہیں ان کو بھی بیدار کرنے کا کام کریں اور ان کو بھی بتائیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا اہم چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو ہم اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا اسوہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں غیر معمولی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، ان کا سوال یہی تھا کہ کیف کنتم تستقبلون شہر رمضان، آپ لوگ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کوشچن کیا۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا جواب دینے کے بجائے صرف ایک بات کہی، ما کان احدنا یجرؤ علی استقبال الہلال وفی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من حقد علی اخیہ المسلم، ہم میں سے کوئی شخص اگر اس کے دل میں رائی کے دانہ کے مقدار میں بھی اگر کسی کے بارے میں کینہ اگر اس کے دل میں ہوتا تھا تو رمضان کے استقبال کی ہمت نہیں کر پاتا تھا وہ۔ مطلب یہ کہ رمضان کا استقبال ہم کر رہے ہوں اور ہمارے دل میں کسی مسلم بھائی کے سلسلے میں کوئی کینہ ہو، ایسا ہم سوچ نہیں سکتے۔ لہٰذا جب ہم استقبال رمضان کا کر رہے ہوں تو ہم کو اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، کینہ کپٹ سے صاف ہو، ایک دوسرے کے خلاف قدورت نہ ہو، نفرت نہ ہو، ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے سراپا خیر ہو، دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہو، دوسرے مسلمانوں کے سلسلے میں پیار ہو، محبت ہو، اپنائیت ہو، اخلاص للہیت ہو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کے موقع پر وہ رمضان گزارتے ہیں اور فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے دلوں میں پڑی رہ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما دخل رمضان شد المیزر، پائنچا چڑھا لیتے تھے، وایقظ اہلہ، گھر کو آپ جگاتے تھے، پورا مہینہ آپ مناتے تھے پابندی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور سب کو اس میں انوالو کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، استقبال رمضان کا یہ غیر معمولی عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ نے اس کا لحاظ رکھا ہوگا اور آئندہ بھی اس کا لحاظ آپ رکھیں، اور جو کچھ بھی وقت ملا ہوا ہے اس میں وہ سارے پہلو جو ابھی چھوٹے ہوئے ہیں آپ کے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور آپ کو، سارے ہی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔